الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة عرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میرے ساتھی، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، اللہ سا طالب علم جو آپ کے سامنے گفتگو کی اشارت کرنے لگے، یوں سمجھ لیں کہ علم کی طلب میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، صرف اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی برکت ہے کہ آپ کے سامنے ہم مخاطب ہوں۔ حقیقت میں ہم کیا ہیں تو وہی مشہور ہے مرحان من جانا۔ میں کیا ہوں یہ میں ہی بہتر جانتا ہوں۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مقصد کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ فرمایا: هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تین بنیادی باتیں بیان فرمائیں، اور یہی تین باتیں ہماری زندگی کا مدار ہے، اور اپنی پوری زندگی ہم انہی تین باتوں کے گرد گزار دیتے ہیں۔
نمبر 1 تلاوت کلام پاک، یتلو علیہ آیاتہ، کہ اللہ پاک کی جو آیات ہیں وہ ان کے سامنے پڑھی جائیں، تلاوت کی جائے۔ اسی بات کا جواب بھی ہو جاتا ہے کہ نفس تلاوت آیا کار ثواب ہے، تو یاد رکھیں محض تلاوت کرنے سے بھی بندے کو ثواب ملتا ہے، اب وہ اسے یہ جو تلاوت وہ کر رہا ہے، جو قرآن مجید وہ پڑھ رہا ہے، آیا اسے سمجھ آئے یا نہ، محض تلاوت سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اس وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کو خواب میں رب العزت کا دیدار نصیب ہوا تو پوچھنے لگے آپ کا قرب کیسے نصیب ہوگا؟ فرمایا تلاوت کلام پاک سے۔ فرمایا سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھ کر؟ فرمایا دونوں کا، تو محض تلاوت سے بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یتلو علیہ آیاتہ، تو یہ تلاوت، اس تلاوت کو سیکھنا یہ انسان پر لازم ہے، حتیٰ کہ حکیم الامہ مولانا اسد علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو تجوید کے بنیادی علوم میں تجوید یہ بھی سیکھنا انسان پر فرض ہے، بالخصوص حروف تہجی کی ادائیگی کا طریقہ اور تلفظ یہ سیکھنا واجب ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک لفظ ہے یہ قلب کا یہاں جو مستعمل ہوا ہے اسے اس قاف کو باریک نہیں پڑھا جائے بلکہ موٹا پڑھا جائے، قلب۔ اور اسی کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہے قلب۔ یہ جو لفظ کاف یہاں آیا ہے اسے باریک پڑھا جائے۔ اردو میں جب ہم لکھتے ہیں تو لکھنے میں یہی فرق ہوتا ہے، یہ جو کاف ہے اس پہ ڈنڈی ہوتی ہے قلب، اور جو دوسرا کاف ہے اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں قلب۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرق نہیں کرتے اور دونوں کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، قلب اور قلب کو ایک ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس سے آپ کہنے کے معنی کی بگڑ جانے والی غلطی، اور جس کی وجہ سے نماز کے فساد کا علماء حکم لگاتے ہیں کہ ایسے آدمی کی نماز فاسد ہو جائے، ایسے آدمی نماز دوبارہ پڑھے، کیونکہ قلب جو ڈنڈی والا کاف ہے جس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، یہ والا قلب اس کا معنی ہے کتا، اور جو قلب ہے جو موٹا کاف اس کا معنی ہے دل، اس کا معنی ہے دل۔ قرآن مجید میں 19ویں سپارے میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ باری تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور لے کے آنے والے کون ہیں؟ مسجد الملائکہ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ان پر نازل ہوا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اعلیٰ قلبی کا، آپ کے دل پر۔ تو اسی وجہ سے تجوید کو سیکھنا لازم ہے، اور یہی اسی بات کو تلاوت کے ذریعے بیان فرمایا کہ نبی کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرے، یتلو علیہ آیاتہ، کہ صحابہ کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ، تعلیم دینا، جس طرح قرآن مجید کی تلاوت یہ ہم پر لازم ہے، اسی طرح قرآن مجید کو جاننا، علم حاصل کرنا، علوم قرآنیہ کو حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ آپ یہ ملا لو والحکمہ، یعنی سنت نبوی، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور جاننا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، اور ایک اور چیز جو یہاں آپ کے سامنے
عرض کرنے لگا ہوں وَيُزَكِّيهِ، اور اسی کے بارے میں آپ سے باتیں کرنا چاہوں گا کہ نفس کا تزکیہ کرنا، یعنی اپنی اصلاح، آدمی اپنی اصلاح کرے، اور اسی کو آج کی اصطلاح میں تصوف آپ کے لوگ، جو صوفیہ مزارات والا سلسلہ آپ کے لوگ، جس میں خانقاہی سلسلہ آپ کے لوگ جو چلا آ رہا ہے، وہ اسی سے منسلک ہے، وہ یزکیہ سے یعنی تزکیہ کرنا۔ یاد رکھیں کہ انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے، یہ جو نفس ہے بنیادی طور پر یہ نفس انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان اس کا دل برائی کی طرف بڑی جلدی جاتا ہے، جو برائی کے کام ہیں اس برائی کے کرنے میں آدمی، وہ اس برائی کے کرنے میں آدمی کا دل خوش ہوتا ہے۔ جس طرح بے حیائی کا کوئی بھی کام آپ لگا، یا اسی طریقے سے غیبت کرنا، آپ کے سامنے ہماری اکثر مجالس جب وہ محفل تو وہ محفل نہیں کہلاتی۔ اسی طریقے سے حسد، کہ ایک دوسرے سے جلنا وغیرہ، حسد، غیبت، بغض، کینہ وغیرہ، یہ جتنی خباثتیں ہیں آدمی کا دل ان کی طرف مائل ہو، ان کی طرف جاتا ہے۔ تو نفس کی اصلاح کا نام ہی یہی ہے کہ آدمی اپنے اس نفس کو سنوار لے اور اسے دینی اور نیکی کے کاموں کی طرف پھیر دے۔ یہی تزکیہ ہے، یہی تصوف، اور اسی پورے اس نظام تصوف کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ بندے کا رب کے ساتھ تعلق جڑ جائے اور بندہ رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کے سامنے ایک آدمی نے، غالباً ان بزرگ کا نام مجھے اب یاد نہیں آ رہا، بڑے بزرگ تھے، انہوں نے تصوف کے بارے میں پوچھا تھا کہ آیا یہ جائز ہے ناجائز ہے، لوگ اس کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات ارشاد کی کہ محض تصوف کا نام ہی یہی ہے کہ آدمی یہ رب سے بندے کا تعلق قائم ہو جائے اور بندہ رب کی مرضی پر اپنی زندگی گزارے، یہی تصوف ہے۔ اور اس کی مشہور مثال انہوں نے یہ دی، یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ اس کی ابتدا ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا اس کی انتہا یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ اس کی انتہا۔ یعنی سب سے پہلے آدمی کیا کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے۔ جب وہ عمل شروع کرتا ہے تو اس عمل کے شروع سے ہونے سے پہلے حدیث نے فرمایا نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت ہے۔ یہ طبی حدیث بخاری شریف میں پہلے سے ذکر ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ اور اس کا پس منظر مشہور ہے کہ ایک شخص نے ہجرت کی اور اس کی غرض ہجرت سے صرف یہ تھی کہ ایک عورت سے شادی کرنا۔ کسی عورت کو اس نے پیغام نکاح بھیجا، اس عورت نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہجرت کرو تو پھر میں نکاح کروں گی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہجرت کی تو اس نے اسی چیز کو پایا، اور جس نے دنیاوی کسی غرض، دنیاوی کسی کام سے ہجرت کی تو اس نے اسی کو پایا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اسی وجہ سے اخلاص کی اس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ مختصر ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، یعنی آدمی 10 روپے صدقہ کرتا ہے، مسجد میں دیتا ہے یا کسی غریب کو دیتا ہے، اور وہ صدقہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھاری ہوتا ہے ان صدقوں پر جو ریاکاری کے ساتھ دیا جائے یا جس میں دکھلاوے کا عنصر شامل ہو۔ حتیٰ کہ مشہور حدیث ہے جس میں صحابہ کے صدقے کو
بلند درجہ عطا کیا گیا. فرمایا ایک صحابی جو ایک بدھ اس زمانے کا پیمانہ تھا. بدھ آج کل آپ کیوں کہ لوگ سے یا سوا سے وغیرہ کے جو پیمانے ہمارے یہاں ہیں، تو ایک بدھ یہ زیادہ سے 1 کلو یا 1.5 کلو کے قریب وزن بنتا ہے اس کا. تو یہ اتنا صدقہ اگر میرے کسی صحابی نے خرچ کیا اور بعد کے آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو اس صحابی کے اس ایک بدھ کے صدقے کو، اس ایک بدھ کے صدقے کے ثواب کو نہیں پا سکتے. اب آپ کے سامنے ہے ایک بدھ یعنی 1 یا 1.5 کلو کے قریب جو وزن بنتا ہے. یہ کیا وزن ہے؟ یہ کتنا وزن ہے؟ اور دوسری طرف احد پہاڑ کے برابر سونا. سونا تو جیسے بھی قیمتی ہے، پھر وہ کتنا احد پہاڑ کے برابر سونا. فرمایا بعد کے لوگوں کا اتنا صدقہ، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ وہ صدقہ ہے جو قبول ہونے والا. میں یہ بھی اس کے برابر نہیں. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ صحابہ مخلصین میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی کہ ان کے دلوں میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں، اور جن کے دل بالکل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نچ بس گئے. تو اس سے فرمایا کہ بعد کے لوگوں کا صدقہ ان کے صدقے کو نہیں پا سکتے. تو یہ اخلاص کی برکت ہے. ایک دوسری حدیث سے مشہور جس میں فرمایا کہ آدمی کے 99 اعمال جو یا 99 رجسٹر جو دفاتر، اور وہ رجسٹر ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا تاحت نگاہ، جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے وہ آسمان تک دیکھے گا، اتنا بڑا ایک رجسٹر ہوگا. وہ 99 رجسٹر گناہوں کے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. ترازو کے 2 پلڑے میں اس ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے. اور وہ 99 رجسٹر جب رکھ دیے جائیں گے وہ آدمی یقین کر لے گا کہ اب فیصلہ ہونے والا ہے میرے بارے میں، مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب میرے لیے بچنے کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ یہاں 99 گناہوں والے بڑے بڑے رجسٹر ہیں، اتنے بڑے طاقت دینے کا. اب میرے لیے نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں. تو یہ ارشاد ہوگا کہ آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تیرے ساتھ انصاف ہوگا. انصاف تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اس ایک نیکی کو لے کے آ جائے. وہ نیکی کیا ہوگی؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا جس پر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا بعض روایات کے مطابق اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوگا. جب وہ اسے لے کے آئے گا تو دل میں یہی سوچ رہا کہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا یہ کیا کرے گا. کہاں 99 گناہوں والے رجسٹر بڑے بڑے اور کہاں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا. لیکن جب اسے رکھ دیا جائے گا ترازو کے دوسرے پلڑے میں تو وہ ترازو کا دوسرا پلڑا جھک جائے گا. کیوں؟ یہ اخلاص کی برکت. اور یہ ایک اللہ کا نام اتنا بھاری ہے جس سے تمام نیک گناہوں کے اس بڑے بڑے پلڑوں کے بڑے بڑے جو رجسٹر ہیں ان کو جھکا. میرے بھائیوں یہی نیت، انما الاعمال بالنیات، اسی نیت سے ہی تصوف کی ابتدا ہوتی ہے، اسی نیت سے ہی عمل کی ابتدا ہوتی ہے. آدمی اپنی نیت درست کرے اور اسی کے لیے آپ کے سامنے آج کے نا شیخ صاحب نے کہا انما الاعمال بالنیات، یہ اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے. اور اس کی انتہا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ بندہ اللہ کی بندگی اس طریقے سے کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. ان تعبد کأنک تراہ، گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تكن تراہ فإنه يراك، اگر یہ مقام یہ مرتبہ آدمی کو حاصل نہ ہو تو اس سے کم تر درجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ یوں تصور کر لو کہ اللہ کو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات کو مجھے دیکھ رہی ہے. ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل سے کہا جاتا ہے. اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سائل تھے، سوال کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے والے تھے. وہاں احسان کی تعریف پوچھی گئی تھی
تو آپ نے فرمایا ان تعبد کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمیں یہ کیفیت حاصل ہونی چاہیے۔ آدمی کوشش کرے کہ نماز کے اندر آدمی کو یہ کیفیت حاصل ہو کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ تصور دل میں ہو کہ اللہ پاک کی ذات کو ملے گا۔ یہ سب سے بلند مقام ہے، یہ سب سے بلند ہے۔ اگر یہ آدمی کو حاصل نہ ہو نماز میں تو کم از کم اتنا تصور کر لے کہ اللہ کی ذات کو مجھے دیکھیں۔ نماز کے جو حرکات ہیں، جو سکنات ہیں، ان سب میں آپ یہ تصور کر لے اللہ کی ذات کو مجھے دیکھیں۔ آپ یاد رکھیں ہماری جو نمازیں ہیں اگر یہ اس کے مطابق ہو جائیں تو یہ وہی نماز کہلائے گی جس کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پھر یہی نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی سے بچانے والی ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اس طریقے سے بنائیں۔ آپ کے سامنے ہے مسائل کی ناواقفیت ہے، لوگ مسائل کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے، جو قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں ان کو زیادہ شوق ہے۔ اب آپ کے سامنے جب امام صاحب رکوع میں ہیں، اب باہر سے کوئی آدمی آتا ہے، امام صاحب رکوع میں ہے، یہ آدمی تکبیر تحریمہ کہے گا پھر امام صاحب کو ملے گا، اور وہ جو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر اس نے کہنا ہے وہ اس نے قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں اس نے اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع میں جانا ہے۔ اب یہ وہاں سے بھاگتا ہوا آیا اور کھڑے ہونے کی حالت میں اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، بلکہ رکوع کی حالت میں اس نے اللہ اکبر کہا، تھوڑا سا جھک کر رکوع کی حالت میں کہا، کھڑے ہو کر نہیں کہا، تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، اس کی نماز ہی فاسد ہے، کیونکہ اس نے ایک دو فرض چھوڑ دیے، قیام بھی چھوڑ دیا، تکبیر تحریمہ جو قیام کی حالت میں کہتا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا۔ جب نماز ہی شروع نہیں ہوئی تو بعد کی جو حرکات کر رہا ہے یہ کہاں سے نماز ہے؟ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں لوگ جب امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں تو رکعت کو پانے کے لیے کس قدر جلدی کرتے ہیں۔ تو یہ جب بھی امام صاحب رکوع میں ہو تو اگر باہر سے کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گا، پھر اس کے بعد رکوع میں جائے گا۔ ہاتھوں کا باندھنا یہ ضروری نہیں ہے، اب اگر اس نے ہاتھوں کو نہیں باندھا کوئی مسئلہ نہیں، ہاں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا یہ اس پر ضروری فرض ہے۔ قیام اور تکبیر تحریمہ یہ دونوں فرض ہیں۔ ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہاتھوں کے اٹھانے کا مسئلہ کیا ہے وہ الگ ہے، باقی تکبیر کھڑے ہو کر کہنا یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہم امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اب امام صاحب نے ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، پھر جب دوسری طرف اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ابھی امام صاحب کی السلام علیکم ختم نہیں ہوتی، مختلف صاحب پہلے سے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دی بس۔ اب یہ یہاں سے جو اس نے پہلے کہا ہے امام سے پہلے تو بقول بعض علماء کے اب بھی نماز حاصل ہے، کیونکہ یہاں متابعت نہیں پائے گی۔ یہاں اس کا کام یہ بنتا کہ امام صاحب کے پیچھے رہتا ہے، امام صاحب کے ساتھ ہوتا، امام صاحب سے آگے نہ بڑھتا۔ ابھی امام صاحب نے سلام پورا نہیں کیا کہ پہلے سے فارغ ہو گیا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہم نے کہنا ہے تو یہ امام کی نیند سے پہلے ہم جب کی نیند نہیں پڑھتے، امام کے السلام کے پورا کرنے سے پہلے ہم نے السلام پورا نہیں کرنا۔ یہ وہ بنیادی غلطیاں ہیں جو عام یا ان لوگوں کو بھی جو نمازیوں کو نہیں پتا۔ اب ایک اور لفظ ثنا ہم نماز میں پڑھتے نا اللہ اکبر سبحانک اللہ، جب بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں نماز وغیرہ تو بچوں کو کہا جاتا ہے پڑھو بچوں ثنا سبحانک اللہ۔ اب بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں تو وہاں کہہ رہے ہیں ثنا سبحانک اللہ۔ اب یہ جو لفظ ثنا ہے یہ لفظ ثنا عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے تعریف۔
اور یہ سبحانک اللہم کا عنوان آپ کہہ لو، اس کو نماز میں نہیں پڑھا جاتا، اس ثنا کو نماز میں نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھا جاتا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم، ارے اللہ کی بندے، یہ ثنا کہاں سے؟ تو یہ وہ بنیادی غلطیاں ہیں جو ہماری نماز میں پائی جاتی ہیں، اور یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں جن سے یہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ کے سامنے ایسی ہے نا کہ نمازوں کے بارے میں جو مسائل ہیں، کیونکہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو دن میں کم از کم 5 مرتبہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ دن میں صدا لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن جو ہمیں بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ اسی سے سمجھ لیں کہ ہم کامیابی چاہتے ہیں، خواہ دنیاوی ہو یا اخروی، وہ کامیابی ہمیں کہاں ملے گی؟ تو وہ مؤذن یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے وہ کامیابی اس نماز میں۔ آپ نماز پڑھو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب آپ نماز پڑھ لو گے تو اللہ پاک آپ لوگوں کے دنیاوی اور اخروی دونوں کاموں کو پورا کرے گا۔ جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب وہ نمازوں کی کوتاہی کرتا ہے، نمازوں میں سستی کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ پاک بھی اس سے بری اس سے ہو جاتا ہے، پھر اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو یہ نمازوں کی پابندی یہ ضروری ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، نمازوں کی پابندی کے بڑے فوائد ہیں۔ صرف اتنی بات نمازوں کی پابندی کے لیے حضور مسلمان کے ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے تھی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اور اسی طریقے سے میرے رب کا یہ فرمان ہے۔ صرف یہی بات ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے تھی، بھلے ہمیں اس پر کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن آج ہم مسلمانوں کو بتاتے ہیں ساتھ میں کہ آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا، آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا۔ یہاں کچھ لوگ بعض ایسی حکایتیں نقل ایسے واقعات اور کہانیاں سناتے ہیں جن کی کوئی وہ بے سروپا باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ مذاق کے طور پہ کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے دین کسی اردو کے بارے میں۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی ہم نے کرنی ہے، اور یہ جو نماز ہے اسی کے بارے میں فرمایا انت عبد کأنک تراہ، کہ نماز کی اور اللہ کی بندگی یوں کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی دل میں تصور یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اللہ کو دیکھنا یہ کہاں ممکن ہے؟ کس نگاہ میں اتنی طاقت اور صلاحیت اس دنیا میں ہے کہ وہ میرے رب کو دیکھ سکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا نا، فرمایا کہ نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، ہرگز مجھے اس جہاں میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ اس قدر صلاحیت کس نگاہ میں ہے؟ تو یاد رکھو کہ اللہ کو دیکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کأنک تراہ، کہ یہ تصور ہو دل میں، یہ کیفیت ہو دل میں، میرے سامنے میرا رب ہے، یہ کیفیت ہو دل میں، یہ تصور ہو کہ میرے سامنے میرا رب ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کیفیت، یہ تصور ہو ہمارے دل میں کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ بھی رہا ہے اور ہمیں ہمارا رب اس حالت میں سن بھی رہا ہے، یہ کیفیت ہے۔ اور یہ کیفیت بندے کو کب حاصل ہوگی؟ اور اس کیفیت کا ادراک، یعنی اس کیفیت کو پا لینا، یہ کب ممکن ہے؟ کہ جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارتا ہے، تو جا کے یہ کیفیت حاصل ہے، تب جا کے ہماری نمازیں وہ نمازیں کہلائیں گی کہ جو اس میں بندہ یہ کہ واقعات یہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی مختصر کافی مثالیں اس کی بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنے سامنے موجود پانے کا جو تصور ہے یہ کیسے ممکن ہے۔
اس کی سب سے بڑی جو مثال بیان کی جاتی ہے وہ روشنی کی بیان کی جاتی ہے. سب سے بڑی مثال روشنی کی کہ سورج کی روشنی اور اس کی شعاعیں رکاوٹیں اس میں کوئی نہیں آتی، وہ رکاوٹوں کو پار کر کے روشنی چلی جاتی. تو اسی طرح اللہ کی ذات نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم بندے کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہم بندے کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی شہرک اس سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اب بھی میرے قریب ہے. کیونکہ یہ قرآن مجید کیا ہے کہ کسی کے قول میں آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا، تو قرآن مجید کیا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور اسی کو یعنی اسی بات کو اپنے ذہن میں اپنے تصور میں لانا، اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لینا کہ ہاں اللہ کی ذات کس قدر میرے قریب ہے، شہرت سے بھی زیادہ قریب میرے رب کی ذات. تب جا کے میرے بھائیوں جب یہ تصور آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے کہ میرے جتنی حرکات ہیں، جتنے سکنات ہیں، جتنے اعمال ہیں، دن میں جو کھانا پینا اٹھنے بیٹھنے کی جتنی حالتیں ہیں، ان سب حالتوں میں میرا رب میرے پاس میرے ساتھ ہوتا ہے، تو آدمی کبھی رب کی نافرمانی کا نہیں سوچے گا. اس طریقے سے کوئی ملازم جب وہ مالک سر پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی غلطی نہ کرو کہ میرا مالک مجھ سے خفا پہنچے. تو اسی طریقے سے ہم اگر یہ تصور باندھ لیں اور اس تصور کو اپنے دل میں اس طرح بٹھا لیں گویا یہ تصور ہمارے دلوں میں ہر وقت موجود ہو، تو پھر بندہ مالک کی نافرمانی نہیں کرتا. اب مالک کی نافرمانی بسا اوقات آدمی سے ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کر بیٹھے. آپ یاد رکھیں کہ فرشتے ہم نہیں ہیں، معصوم عن الخطا ہم نہیں. یہ انبیاء کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ہر گناہ سے پاک کر دیا، ہر گناہ سے. یاد رکھیں ان کی لفظشیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں وہ لفظشیں ہیں، وہ خطا نہیں ہے. یہ فرق یاد، وہ لفظشیں ہیں وہ خطا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کریں. تو یاد رکھیں کہ جو انبیاء ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں. بندہ بشر وہ خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آدمی سے خطا ہوتی ہے تو میرا رب وہ رحیم ذات، وہ رحیم ہے ذات. فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ پڑھتے رسول پاک. اس میں سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر، ساری تعریفیں یا اللہ تیرے لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تو رب العالمین، اللہ کی ذات رب العالمین. رب تربیت کرنے والا، پالن ہار، پالنے والا. آسان لفظوں میں یوں کہہ لو کہ بندے کو جس کی ضرورت ہو، جس چیز کی بندے کی اس ضرورت کو پورے کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات. اب اسی سے ہی وہ آپ کے سامنے نا وہ آج کل جو ایک نسبندی والا لوگ یہ بچے دوریت سے اللہ نے یہ نعرہ کافی کم ہو گیا، لیکن اب بھی کچھ لوگ نہیں باتیں کرتے ہیں کہ بچے دو یہ اچھے، اور یہ رزق کہاں سے آئے گا، بندے اتنے زیادہ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس اتنے مسائل ہیں کیسے پورا ہوگا. تو یاد رکھو اسی بات کو یہاں بیان کیا رب العالمین ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے زیادہ مسائل ہوں گے. اب میرے آپ سامنے مرغیاں کہاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، آج تو ہزاروں کی تعداد میں مرغیاں دن میں کٹتی ہیں. اس میں بکریاں دیکھ لو، بکرے دیکھ لو، جانور جو ہزاروں کی تعداد میں دن میں کٹتے ہیں لیکن پھر ہزاروں کی تعداد میں موجود بھی ہوتے ہیں. تو یہ کون ذات ہے جو کرتے ہیں؟ تو یہی رب العالمین اللہ کی ذات. جتنی تعداد میں بندوں کی اضافہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ پاک رزق بھی بڑھاتے ہیں. تو یہ رب کی ذات ہے کہ جو اپنے ان بندوں کو کھلا. کسی بندے کے بس میں نہیں کہ وہ اپنی یہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس اللہ کی مخلوق کو یہ رزق دے سکے. فرمایا رب العالمین، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ہمارا رب عطا کرتا ہے، اور عطا کرنے کے بعد یہ بھی نہیں کہتا کہ ہاں تیری ضرورت ہے تو میں پوری کرتا ہوں، تو کیا کرتا. نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ گلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
صرف یہی مطالبہ ہے کہ اے میرے بندے میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار لے، اور وہ بھی کیا تھوڑی سی زندگی ہے۔ اس کو قرآن مجید میں تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ کہ فرمایا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، کہ ایک صبح یا ایک شام میں نے زندگی گزاری، قیامت کے دن آخرت میں یہی بندہ یہ کہے گا کہ جو دنیا میں 60 سال یا 70 سال یا 100 سال کی زندگی میری تھی، وہ تو ایک صبح یا ایک شام، بس ایک صبح یا ایک شام۔ اس ایک صبح اور ایک شام کے لیے بنایا کہ اس ایک صبح میں اپنی جو خواہش ہے اس کو قربان کر دو۔ اسی سے یہ سمجھ لو کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی، یہ اسی سے سمجھ لو کہ کتنا غلط کتنا غلط ہے بھائی، ہمارا جسم مرضی اور میرے رب کی چلے گی۔ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اگر ہم اپنی مرضی کریں گے تو یاد رکھو میرا رب ہمیں کچھ نہیں کہے گا اس دنیا میں۔ اس دنیا میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ نافرمانی کرتا ہے تو شروع میں اللہ کی طرف سے اس کو تنبیہ ہوتی ہے کسی نقصان کی صورت میں۔ وہ نقصان جانی بھی ہو سکتا ہے، مالی بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نقصان کی صورت میں بندے کو تنبیہ ہوتی ہے، بندہ پھر بھی ڈٹا رہے، پھر بھی نافرمانی کو نہ چھوڑے، اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو اللہ کی طرف سے اس پر نعمتوں کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس بندے کو نہیں کچھ کہا جاتا، پھر اچانک اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ آتی ہے۔ 7ویں سپارے میں 2 آیتیں جس میں اس بات کو تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان ان کے سامنے ان کے اعمال کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے کہ تم تو بڑے اچھے کام کرتے ہو۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ ہماری نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم ان پر ہر چیز، ہر نعمت کے دروازوں کو ہم ان پر کھول دیتے ہیں۔ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جب وہ ہماری جو نعمتیں ہم نے جو ان کو عطا کی ہوتی ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر جب وہ خوش ہو جاتے ہیں، فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً، تو ہم ان کو اچانک پکڑتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً، ہم ان کو اچانک پکڑتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہاں اللہ کی پکڑ دی۔ تو اچانک جب پکڑ آتی ہے تو وہ ایک دوسرے کا بھی سن وہ نا امید ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اب وہ دنیا بازاری آہو فضا وغیرہ کرتے ہیں لیکن وہ کسی کام نہیں ہوتے۔ اب وہ کسی کام نہیں آنی تو میرے بھائی کو عرض نہیں کر رہا تھا اللہ کا تراہ کے ذمن میں کہ اللہ کی ہم نے بندگی اس طریقے سے کرنی ہے، اس مختصر سے بتا اللہ کے حکم پر، اللہ کی مرضی پر ہم نے چلنا ہے، اور یہی اللہ کا تراہ کا خلاصہ ہے۔ اور یہ طریقہ یعنی اللہ رب العزت کی مرضی پر بندہ زندگی گزار لے، اسی کو تزکیہ، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آپ علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی۔ حتیٰ کہ ایک مشہور حدیث ہے اس میں آپ کے نواسے ہیں غالباً جو امامہ یا اس طرح ان کا نام ہے جو زینب کے بیٹے ہیں یا عمرو بن ابی سریمہ کے واقعہ ہے کہ بچے تھے اور آپ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھاتے تھے تو ان کا جو ہاتھ ہے وہ پلیٹ میں سالن تھا تو وہ پوری پلیٹ میں گھوم رہا، اپنے سامنے سے نہیں کھا رہے تھے بلکہ سارے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اپنے سامنے سے، اور دوسرا ہمارا وکل بھی یقین اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ یہاں آپ اسی سے یہ مسئلہ سمجھتے کہ بچوں کو باقاعدہ تربیت دینا یہ وہ چیز ہے۔ آج ہم بچوں کو، کیونکہ ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے، بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، پھر بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بگڑے ہوتے ہیں، پھر والدین چپ کرتے ہیں
تو یہ تربیت ہے کہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے بیٹا اس طریقے سے نہیں کھاتے بلکہ اپنے سامنے سے کھاتے، اپنے سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے، یہ وہ تربیت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی، پھر صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تب تابعین کی، پھر اسی طریقے سے بزرگان دین اولیاء کرام نے لوگوں کی تربیت کی۔ چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہمارا زمانہ دور ہو گیا ہے، تو نور نبوت جو انوار نبوت تھے اس زمانے کی جو برکات تھی وہ ہم تک پہنچتی انحطاط اس قدر آ گیا ہے، اس قدر تنزل کہ اب یوں سمجھ لیں کہ جنید بغدادی جیسے لوگ ڈھونڈنا مشکل ہے۔ ہم ڈھونڈ کے جنید بغدادی جیسے لوگ ہمیں ملے جن کے ہاتھوں پر ہم پیش کریں، جہرامیا قصری جیسے لوگ ہمیں ملے۔ یاد رکھیں آج کل اولیاء اللہ آج کل بھی ہیں، اولیاء اللہ آج کل بھی ہیں۔ یا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس میں اسی بات کو بیان فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ صادقین یہ قرآن مجید کی آیت میں ہم جو حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ قیامت تک صادقین ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، انہیں کی صحبت میں رہنا ہے۔ ہاں وہ اللہ والے ایسے تو نہیں کہ اب جنید بغدادی جیسے ہوں، وہ اللہ والے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی، خوف خدا اور فکر آخرت دل میں پیدا ہو، اور جو دنیا کی محبت ہے وہ کم ہو جائے۔ ایک دوسری جگہ اس کو یوں بیان کرنا ہے کہ سنت نبوی کے مطابق وہ زندگی گزارنے والے لوگ اب صرف اسی قدر لوگ مل جائیں تو ان کا دامن نہ چھوڑو، ہمیشہ ان کے ساتھ انہی کے دامن کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی برکتوں سے آدمی کبھی اللہ پاک حکیم اللہ حکیم محمد کا ساتھ نبر اللہ اللہ والوں کے فوائد بیان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو ان کی صحبت میں رہنا نصیب ہوتا ہے، چونکہ وہ مشہور شعر ہے صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ وہ اسی طریقے سے نا کسی خوشبو والی دکان کے پاس آدمی بیٹھتا ہے تو وہاں خوشبو آتی ہے، اور اگر کسی بھنگی کے پاس جائے تو وہاں بدبو آتی ہے، یہ فرق ہے۔ تو یہ ایک تو صحبت میسر آتی ہے، دوسرا کہ یہ ان کی صحبت میں رہنے سے چونکہ یہ اخلاص والے اللہ رب العزت کے قرب ان کو نصیب ہوتا ہے، تو ان کی دعاؤں میں تاثیر ہوتا ہے، ان کی دعاؤں کی برکت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور ہم بھی اللہ سے، لیکن ان کے مانگنے میں اور ہمارے مانگنے میں فرق ہے۔ تو یہ نصیب جو ہوتا ہے اولیاء اللہ کی دعاؤں سے۔ اسی طریقے سے تیسری بات جو سب سے بڑی اور اہم بات کہ جو ایمان کا نور ہمارے دلوں میں وہ کمزور ہے، جو اولیاء اللہ کے دلوں میں ایمان کا نور ہوتا ہے وہ مضبوط ہے، اور یہ نور اس نور سے طاقت پاتا ہے۔ یہ کمزور ایمان اس مضبوط ایمان سے طاقت پاتا ہے۔ اس طریقے سے اس کمرے میں اندھیرا ہو، ایک بلب روشن ہو تو اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنی دوسرا بلب وہاں روشن ہو جائے، جب اس سے بڑا کوئی بلب آ جائے وہ روشن ہو جائے تو اور مزید روشنی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے یہ کمزور ہے، تو ان کی صحبت کی برکت سے یہ کمزور ایمان بھی مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک اللہ والے نے اس طریقے سے دی کہ ہمارا روزے رسول سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم ہے، ایک دل کی تار بندھی ہوئی ہے، اور یہ تعلق بسا اوقات کمزور ہوتا ہے، بسا اوقات طاقتور ہوتا ہے۔ کمزور تب ہوتا ہے جب بندہ درود پڑھنا چھوڑ دیتا ہے،
اور طاقتور کب ہوتا ہے جب بندہ دور پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت میں ہمیں یہ فوائد ملتے ہیں۔ تو یہ خوش نصیبی ہی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حضرت شیخ مقبول احمد صاحب کی صحبت ہمیں نصیب کرنا، ہمیں کی صحبت میں رہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں کہیں اس آدمی کا تعلق اور واسطہ ہو اس شیخ کے ساتھ، ان کی صحبت میں رہے، ان کی دعائیں سمیٹتا رہے۔ یاد رکھیں، یہ نہ سوچا کریں کہ حضرت صاحب یا شیخ صاحب جو ہے ہمارے دنیاوی کام کیوں نہیں بنا دیتے، ہماری دنیا کیوں نہیں سنور جاتی۔ یاد رکھیں یہ اللہ کے کام ہے۔ اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دنیا کو مشہور مقولہ ہے کہ دل کے ٹوٹنے پر ہی رب ملتا ہے۔ جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے تب جا کے رب ملتا ہے، جب خواہش ٹوٹتی ہے، خواہش پوری نہیں ہوتی، تب جا کے رب ملتا ہے۔ بس اوقات دنیا میں ہمیں بس اوقات مشکلیں اور مصائب آتے ہیں اور یہ ہمارے دلوں کو توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اور دلوں کے ٹوٹنے پر پھر جو لذت آتی ہے اللہ کی طرف سے، جو ایمانی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اس کو بندہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اس قدر ایمانی کیفیت بندے کے پاس ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے چند خیالات آپ کے سامنے رکھ کیے کہ ان لوگوں کی صحبت میں اللہ پاک مجھے بھی ان لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، آپ بھی ان لوگوں کی صحبت میں رہیں اور کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے اپنا وقت ان کے ساتھ گزاریں، ان کی صحبت میں رہیں گے تو یہی ہمیں ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوگا، اور جو دنیاوی مسائل یا کسی طریقے سے جو نفس اور شیطان کے حملے ہیں ہم ان سے محفوظ رہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کی توفیق نصیب فرمائے۔